اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء سبق نمبر 9 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا جائے گا۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، اور اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی کرے، اور جو لوگ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے بھٹک کر دور جا پڑو۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ ہلکا کرے، اور انسان طبعاً کمزور پیدا ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ مومنو، ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، ہاں اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو اور اس سے مالی فائدہ ہو جائے تو وہ جائز ہے، اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تم پر مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کو ایک دوسرے کے مال باطل کے ساتھ کھانے کی ممانعت فرما رہا ہے، خواہ اس کمائی کے ذریعے سے ہو جو شرعاً حرام ہے، جیسے سود خواری، قمار بازی اور ایسے ہی ہر طرح کے حیلہ سازی، چاہے اسے جواز کی شرعی صورت دے دی ہو، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوتا ہے کہ ایک شخص کپڑا خریدتا ہے اور کہتا ہے اگر مجھے پسند آیا تو رکھ لوں گا، ورنہ کپڑا اور 1 درہم واپس کر دوں گا۔ آپ نے اس آیت کی تلاوت کر دی، یعنی اسے باطل مال میں شامل کیا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں یہ آیت محکم ہے، یعنی منسوخ نہیں، نہ قیامت تک منسوخ ہو سکتی ہے۔ آپ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت اتری تو مسلمانوں نے ایک دوسرے کے یہاں کھانا چھوڑ دیا، جس پر یہ آیت لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم اتری۔ تجارت کو تجارتن بھی پڑھا گیا ہے، یہ استثناء منقطع ہے، گویا یوں فرمایا جا رہا ہے کہ حرمت والے اسباب سے مال نہ لو، ہاں شرعی طریقے پر تجارت سے نفع اٹھانا جائز ہے، جو خریدار اور بیچنے والے کی باہم رضامندی سے ہو۔ جیسے دوسری جگہ ہے کسی بے گناہ جان کو نہ مارو، ہاں حق کے ساتھ ہو تو جائز ہے، اور جیسے دوسری آیت میں ہے وہاں موت نہ چکھے گے مگر پہلی بار کی موت۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ اس آیت سے استدلال کر کے فرماتے ہیں خرید و فروخت بغیر قبولیت کے صحیح نہیں ہوتی، اس لیے کہ رضامندی کی پوری سند یہی ہے، گو صرف لین دین کر لینا کبھی کبھی رضامندی پر پوری دلیل نہیں بن سکتا، اور جمہور اس کے برخلاف ہیں۔ تینوں اور اماموں کا قول ہے کہ جس طرح زبانی بات چیت رضامندی کی دلیل ہے، اسی طرح لین دین بھی رضامندی کی دلیل ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ کم قیمت کی معمولی چیزوں میں تو صرف دینا لینا ہی کافی ہے، اور اسی طرح بیوپار کا جو طریقہ بھی ہو، لیکن صحیح مذہب میں احتیاطی نظر سے تو بات چیت میں قبولیت کا ہونا اور بات ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں خرید و فروخت ہو یا بخشش ہو، سب کے لیے حکم شامل ہے۔ ابن جریر کے مرفوع حدیث میں ہے تجارت ایک دوسرے کی رضامندی سے ہی لین دین کرنے کا نام ہے، گویا کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کو تجارت کے نام سے دھوکہ دے۔ یہ حدیث مرسل ہے، پوری رضامندی میں مجلس کے خاتمہ تک کا اختیار بھی ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دونوں بائع مشتری جب تک جدا نہ ہو با اختیار ہے۔ بخاری شریف میں ہے جب 2 شخص خرید و فروخت کریں تو دونوں کو الگ الگ ہونے تک مکمل اختیار ہوتا ہے۔ اسی حدیث کے مطابق امام احمد، امام شافعی اور ان کے سب ساتھیوں، جمہور سلف و خلف کا بھی یہی فتویٰ ہے، اور اس پوری رضامندی میں شامل ہے۔ خرید و فروخت کے 3 دن بعد تک اختیار دینا رضامندی میں شامل ہے، بلکہ یہ مدت گاؤں کی رسم کے مطابق سال بھر کی بھی ہو سکتی ہے۔ امام مالک کے نزدیک صرف لین دین سے ہی بیع صحیح ہو جاتی ہے، شافعی مذہب کا بھی یہی خیال ہے،
اور ان میں سے بعض فرماتے ہیں کہ معمولی کم قیمت چیزوں میں جنہیں لوگ بیوپار کے لیے رکھتے ہوں صرف لین دین ہی کافی ہے۔ بعض اصحاب کا اختیار سے مراد یہی ہے جیسے کہ متفق علیہ ہے۔ پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ حرام کاموں کا ارتکاب کر کے اور اس کی نافرمانیاں کر کے اور ایک دوسرے کا بیجا طور پہ مال کھا کر اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، اللہ تم پر رحیم ہے، ہر حکم اور ہر ممانعت رحمت والی ہے۔ مسند احمد میں کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذات السلاسل والے سال رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے ایک رات احتلام ہو گیا، سردی بہت سخت تھی، یہاں تک کہ مجھے نہانے میں اپنی جان جانے کا خطرہ ہو گیا، تو میں نے تیمم کر کے اپنی جماعت کو صبح کی نماز پڑھا دی۔ جب وہاں سے ہم لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس حاضر ہوئے تو میں نے یہ واقعہ کہہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اپنے ساتھیوں کو جنبی ہونے کی حالت میں نماز پڑھا دی؟ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاڑا سخت تھا اور مجھے اپنی جان جانے کا اندیشہ تھا، تو مجھے یاد پڑا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنی تئیں ہلاکت نہ کر ڈالو، اللہ رحیم ہے۔ پس میں نے تیمم کر کے نماز صبح پڑھا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے اور مجھے کچھ نہ فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ اور لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا، تب آپ کے دریافت کرنے پر حضرت عمرو بن عاص نے عذر پیش کیا۔ بخاری و مسلم میں ہے جو شخص کسی لوہے سے خودکشی کرے گا وہ قیامت تک جہنم کی آگ میں لوہے سے خودکشی کرتا رہے گا، اور جو جان بوجھ کر مر جانے کی نیت سے زہر کھا لے گا وہ ہمیشہ ہمیش جہنم کی آگ میں زہر کھاتا رہے گا۔ اور روایت میں ہے کہ جو شخص اپنے تئیں جس چیز سے قتل کرے گا وہ قیامت والے دن اسی چیز سے عذاب کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم سے پہلے کے لوگوں میں سے ایک شخص کو زخم لگے، اس نے چھری سے اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا، تمام خون بہہ گیا اور وہ اسی میں مر گیا، تو اللہ عز و جل نے فرمایا میرے بندے نے اپنے تئیں فنا کرنے میں جلدی کی، اسی وجہ سے میں نے اس پر جنت کو حرام کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے جو شخص بھی ظلم و زیادتی کے ساتھ حرام جانتے ہوئے اس کا ارتکاب کرے، حرام پر کار بند رہے، وہ جہنمی ہے۔ پس ہر عقل مند کو اس سخت تنبیہ سے ڈرنا چاہیے، دل کے کان کھول کر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سن کر حرام کاریوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ پھر فرماتا ہے کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف فرما دیں گے اور تمہیں جنتی بنا دیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً ہے کہ اس طرح کی کوئی اور سخت وعیدیں ملی جس کی تعمیل میں تمہیں اپنے اہل و اعمال سے الگ ہو جانا چاہیے، پھر ہم اس کے لیے اپنے اہل و مال سے جدا نہ ہو جائیں کہ وہ ہمارے کبیرہ گناہوں کے وہ ہمارے چھوٹے موٹے گناہوں سے معاف فرماتا ہے۔ پھر اس آیت کی تلاوت کی۔ اس آیت کے متعلق بہت سی حدیثیں بھی ہیں، تھوڑی بہت ہم یہاں بیان کرتے ہیں۔ مسند احمد میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو جمعہ کا دن کیا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ کو پیدا کیا۔ آپ نے فرمایا مگر اب جو میں جانتا ہوں وہ بھی سن لو، جو شخص اس دن اچھی طرح غسل کر کے نماز جمعہ کے لیے مسجد میں آئے اور نماز ختم ہونے تک خاموش رہے تو اس کا یہ عمل اگلے جمعہ تک کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے جب تک وہ قتل سے بچا۔ ابن جریر میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ سناتے ہوئے فرمایا اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، 3 مرتبہ یہی فرمایا، پھر سر نیچا کر لیا، ہم سب نے بھی سر نیچا کر لیا اور ہم سب رونے لگے، ہمارے دل کانپنے لگے کہ اللہ جانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کے لیے قسم کھائی ہے اور پھر کیوں خاموشی اختیار کی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے سر اٹھایا اور آپ کا چہرہ بشاش تھا، جس سے ہم اس قدر خوش ہوئے کہ اگر ہمیں سرخ رنگ اونٹ ملتے تو اس قدر خوش نہ ہوتے۔ اب آپ فرمانے لگے جو بندہ 5 نمازیں پڑھیں، رمضان کے روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کرے اور 7 کبیرہ گناہوں سے بچا رہے، اس کے لیے جنت کے سب دروازے کھول دیے جائیں گے اور اسے کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ۔
7 کبیرہ گناہ۔ جن 7 گناہوں کا اس میں ذکر ہے ان کی تفصیل بخاری مسلم میں اس طرح ہے۔ گناہوں سے بچو جو ہلاک کرنے والے ہیں۔ پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے گناہ ہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور جس کا قتل حرام ہو اسے قتل کرنا، ہاں کسی شرعی وجہ سے اس کا خون حلال ہو گیا ہو تو اور بات ہے، جادو کرنا، سود کھانا اور یتیم کا مال کھانا، اور میدان جنگ سے کفار کے مقابلے میں پیٹھ دکھانا، اور بھولی بھالی پاک دامن عورتوں کو تہمت لگانا۔ ایک روایت میں جادو کے بدلے ہجرت کر کے پھر واپس اپنے دیس میں قیام کر لینا ہے۔ یہ یاد رہے کہ ان 7 گناہوں کو کبیرہ کہنے سے یہ مطلب نہیں کہ کبیرہ گناہ صرف یہی ہیں، جیسے کہ بعض اور لوگوں کا خیال ہے جن کے نزدیک مفہوم مخالف معتبر ہے۔ دراصل یہ بہت انتہائی بے معنی قول اور غلط اصول ہے، بالخصوص اس وقت جب کہ اس کے خلاف دلائل موجود ہوں، اور یہاں تو صاف لفظوں میں اور کبیرہ گناہوں کا بھی ذکر موجود ہے۔ مستدرک حاکم میں ہے کہ حجۃ الوداع میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سن لو، اللہ تعالیٰ کے ولی صرف نمازی ہی ہیں جو 5 وقت کے فرض نمازوں کو باقاعدہ بجا لاتے ہیں، جو رمضان شریف کے روزے رکھتے ہیں، ثواب حاصل کرنے کی نیت رکھتے ہیں، اور فرض جان کر ہنسی خوشی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور ان تمام کبیرہ گناہوں سے دور رہتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کبیرہ گناہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، قتل، میدان جنگ سے بھاگنا، مال یتیم کا کھانا، سود خوری، پاک دامنوں پر تہمت لگانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، بیت اللہ کی حرمت کو توڑنا جو زندگی اور موت میں تمہارا قبلہ ہے۔ سنو، جو شخص مرتے دم تک ان بڑے گناہوں سے اجتناب کرتا رہے اور نماز و زکوٰۃ کی پابندی کرتا رہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں سونے کے محلوں میں ہوگا۔ حضرت طیسلہ بن میامن فرماتے ہیں، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا جو میرے نزدیک کبیرہ تھا۔ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، وہ کبیرہ گناہ نہیں، کبیرہ گناہ 9 ہے: اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی کو بلا وجہ مار ڈالنا، میدان جنگ میں دشمنان دین کو پیٹھ دکھانا، پاک دامن عورتوں کو تہمت لگانا، سود کھانا، یتیم کا مال ظلم سے کھا جانا، مسجد حرام میں الحاد پھیلانا، اور ماں باپ کو نافرمانی کے سبب رلانا۔ حضرت طیسلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بیان کے بعد بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے محسوس کیا کہ خوف کم نہیں ہوا، تو فرمایا، کیا تمہارے دل میں جہنم کی آگ میں داخل ہونے کا ڈر اور جنت میں جانے کی چاہت ہے؟ میں نے کہا، بہت زیادہ۔ فرمایا، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ میں نے کہا، صرف والدہ حیات ہیں۔ فرمایا، بس تم ان سے نرم کلامی سے بولا کرو اور انہیں کھانا کھلاتے رہا کرو اور ان کبیرہ گناہوں سے بچتے رہا کرو تو تم یقیناً جنت میں جاؤ گے۔ اور روایت میں ہے کہ حضرت طیسلہ بن علی نہدی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے میدان عرفات میں عرفہ کے دن پیلو کے درخت تلے ملے تھے۔ اس وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر اور چہرے پر پانی بہا رہے تھے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہمت لگانے کا ذکر کیا تو میں نے پوچھا، کیا یہ بھی مثل قتل کے بہت بڑا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اور ان گناہوں کے ذکر میں جادو کا ذکر بھی ہے۔ اور روایت میں ہے کہ میری ان کی ملاقات شام کے وقت ہوئی تھی اور میں نے ان سے کبائر کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کبائر 7 ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا کیا ہیں؟ تو فرمایا، شرک اور تہمت لگانا۔ میں نے کہا، کیا یہ بھی مثل خون ناحق کے ہیں؟ فرمایا، ہاں، اور کسی مومن کو بے سبب مار ڈالنا، لڑائی سے بھاگنا، جادو اور سود خوری، مال یتیم کا کھانا، والدین کی نافرمانی، اور بیت اللہ میں الحاد پھیلانا جو زندگی میں اور موت میں تمہارا قبلہ ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کا بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے
نماز قائم رکھے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے اور کبیرہ گناہوں سے بچے، وہ جنتی ہے۔ ایک شخص نے پوچھا کبائر کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، مسلمان کو قتل کرنا، لڑائی والے دن بھاگ کھڑا ہونا۔ ابن مردویہ میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کو ایک کتاب لکھوا کر بھجوائی جس میں فرائض اور سنن کی تفصیلات تھیں، دیت یعنی جرمانوں کے احکام تھے، اور یہ کتاب حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اہل یمن کو بھجوائی گئی۔ اس کتاب میں یہ بھی تھا کہ قیامت کے دن تمام کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے اور ایماندار شخص کا قتل بغیر حق کے اور اللہ کی راہ میں جہاد کے میدان میں جا کر لڑتے ہوئے نامردی سے جان بچانے کی خاطر بھاگ کھڑا ہونا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور ناکردہ گناہ عورتوں پر الزام لگانا۔ ایک اور روایت میں گناہوں کے بیان میں جھوٹی بات یا جھوٹی شہادت بھی ہے، اور حدیث میں ہے کہ کبیرہ گناہوں کے بیان کے وقت آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب یہ بیان فرمایا کہ جھوٹی گواہی اور جھوٹی بات، اس وقت آپ تکیے سے ہٹ گئے اور بڑے زور سے اس بات کو بیان فرمایا اور بار بار اسی کو دہراتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے دل میں سوچا کاش اب آپ نہ دہرائیں۔ بخاری مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک کرے یہ جانتے ہوئے کہ تجھے صرف اسی نے پیدا کیا ہے۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا یہ کہ تو اپنے بچے کو اس ڈر سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا یہ کہ تو اپنی پڑوسن سے بدکاری کرے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القیامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما تک پڑھی۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام میں حتیم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، جو ایک شخص نے شراب کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا مجھ جیسا بوڑھا بڑی عمر کا آدمی اس جگہ بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں بول سکتا۔ شراب کا پینا تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے، یہ کام تمام خباثتوں کی ماں ہے۔ شرابی تارک نماز ہوتا ہے، وہ اپنی ماں اور خالہ اور پھوپھی سے بھی بدکاری کرنے سے نہیں چوکتا۔ یہ حدیث غریب ہے۔ ابن مردویہ میں آئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے بہت سے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایک مرتبہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں کبیرہ گناہوں کا ذکر نکلا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے، تو کسی کے پاس مصدقہ جواب نہ تھا، اس لیے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ تم جا کر حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کر آؤ۔ میں گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ سب سے بڑا گناہ شراب پینا ہے۔ میں نے واپس آ کر اس مجلس میں یہ جواب سنا دیا، اس پر اہل مجلس کو تسکین نہ ہوئی اور سب حضرات اٹھ کر حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے اور خود ان سے دریافت کیا تو انہوں نے بیان کیا کہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک واقعہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل کے بادشاہوں میں سے ایک نے ایک شخص کو گرفتار کیا، پھر اس سے کہا کہ یا تو اپنی جان سے ہاتھ دھو ڈال یا ان کاموں میں سے کسی ایک کو کر، یعنی یا تو شراب پی یا خون ناحق کر یا زنا کر یا سور کا گوشت کھا۔ اس غور و تفکر کے بعد اس نے جان جانے کے ڈر سے شراب کو ہلکی چیز سمجھ کر پینا منظور کر لیا۔ جب شراب پی لی تو پھر نشے میں وہ ان تمام کاموں کو کر گزرا جس سے وہ پہلے رکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ گوش گزار فرما کر ہم سے فرمایا جو شخص شراب پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نمازیں 40 رات تک قبول نہیں فرماتا، اور جو شراب پینے کے
عادت میں ہے ہی مر جائے اور اس کے مثانہ میں تھوڑی سی شراب ہو، اس پر اللہ جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ اگر شراب پینے کے بعد 40 راتوں کے اندر اندر مرے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ یہ حدیث غریب ہے۔ ایک اور حدیث میں جھوٹی قسم کو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہ میں شمار فرمایا۔ ابن ابی حاتم میں جھوٹی قسم کے بیان کے بعد یہ فرمان بھی ہے کہ جو شخص اللہ کی قسم کھا کر کوئی بات کہے اور اس نے مچھر کے پر برابر بھی زیادتی کی، اس کے دل میں ایک سیاہ داغ ہو جاتا ہے جو قیامت تک باقی رہتا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ انسان کا اپنے ماں باپ کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دے گا؟ آپ نے فرمایا اس طرح کہ اس نے دوسروں کے باپ کو گالی دی، اس نے اس کے باپ کو، اس نے اس کی ماں کو برا کہا، اس نے اس کی ماں کو۔ بخاری شریف میں سب سے بڑا گناہ کبیرہ گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ پر لعنت کرے۔ لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا دوسرے کے ماں باپ کو کہہ کر اپنے ماں باپ کو کہلوانا۔ صحیح حدیث میں ہے مسلمان کو گالی دینا فاسق بنا دیتا ہے اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ اکبر الکبائر یعنی تمام کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرنا ہے اور ایک گالی کے بدلے 2 گالیاں دینا ہے۔ ترمذی میں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 2 نمازوں کو عذر کے بغیر جمع کیا وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے میں گھسا۔ ابن ابی حاتم میں ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب جو ہمارے سامنے پڑھی گئی، اس میں یہ بھی تھا کہ 2 نمازوں کو بغیر شرعی عذر کے جمع کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور لڑائی کے میدان سے بھاگ کھڑا ہونا اور لوٹ گھسوٹ کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ الغرض ظہر، عصر یا مغرب، عشاء پہلے وقت یا پچھلے وقت بغیر کسی شرعی رخصت کے جمع کر کے پڑھنا کبیرہ گناہ ہے۔ پھر جو شخص کی بالکل ہی نہ پڑھے اس کے گناہ کا تو کیا ٹھکانہ ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ بندے اور شرک کے درمیان نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ سنن کی ایک حدیث میں ہے کہ ہم میں اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑ دینا ہے، جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اور روایت میں آپ کا یہ فرمان بھی منقول ہے کہ جس نے عصر کی نماز ترک کر دی اس کے اعمال غارت ہوئے، اور حدیث میں ہے جس سے عصر کی نماز فوت ہوئی گویا اس کا مال، اس کا اہل و عیال بھی ہلاک ہو گئے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کبیرہ گناہ کیا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کی نعمت اور اس کی رحمت سے نا امید ہونا، اور اس خفیہ تدبیروں سے بے خوف ہو جانا، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسی کے مثل ایک روایت اور بھی بازار میں مروی ہے، لیکن زیادہ ٹھیک یہ ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پر موقوف ہے۔ ابن مردویہ میں ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے کبیرہ گناہ اللہ عز و جل کے ساتھ بدگمانی کرنا ہے۔ یہ روایت بہت ہی غریب ہے۔ پہلے وہ حدیث بھی گزر چکی جس میں ہجرت کے بعد کفرستان میں آ کر بسنے کو بھی کبیرہ گناہ فرمایا ہے۔ یہ حدیث ابن مردویہ میں ہے۔ 7 کبیرہ گناہوں میں اسے بھی گنا گیا ہے، لیکن اس کی اسناد میں اختلاف ہے اور اسے مرفوع کہنا بالکل غلط ہے۔ ٹھیک بات وہی ہے جو تفسیر ابن جریر میں مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی مسجد میں ایک مرتبہ ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو خطبہ سنا رہے تھے، جس میں فرمایا لوگوں کبیرہ گناہ 7 ہیں۔ اسے سن کر لوگ چیخ اٹھے۔ آپ نے اسی کو پھر دہرایا، پھر فرمایا تم مجھ سے ان کی تفصیل کیوں نہیں پوچھتے؟ لوگوں نے کہا امیر المؤمنین فرمائیے وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جس جان کو مار ڈالنا اللہ نے حرام کیا ہے اسے مار ڈالنا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، یتیم کا مال کھانا، سود خوری کرنا، لڑائی کے دن پیٹھ دکھانا، اور ہجرت کے بعد پھر دارالکفر میں آ بسنا۔ راوی حدیث حضرت محمد بن سہل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد حضرت سہل بن خیثمہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا اسے کبیرہ گناہوں میں کیسے داخل کیا؟ تو جواب ملا کہ پیارے بچے، اس سے بڑھ کر ستم کیا ہوگا کہ ایک شخص ہجرت کر کے مسلمانوں میں ملے مال غنیمت میں اس کا حصہ مقرر ہو جائے، مجاہدین میں اس کا نام درج کر دیا جائے، پھر وہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر اعرابی بن جائے اور دارالکفر میں چلا جائے
اور جیسا تھا ویسا ہی ہو جائے۔ مسند احمد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا، خبردار خبردار، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، خون ناحق سے بچو، ہاں شرعی اجازت اور چیز ہے، زناکاری نہ کرو، چوری نہ کرو۔ ابن جریر میں ہے کہ صحابہ نے ایک مرتبہ کبیرہ گناہوں کو دہرایا کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی سے بھاگ کھڑا ہونا، پاک دامن بے گناہ عورتوں پر تہمت لگانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، خیانت کرنا، جادو کرنا، سود کھانا، یہ سب کبیرہ گناہ ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس گناہ کو کیا کہو گے جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچتے پھرتے ہیں۔ آخر آیت تک آپ نے تلاوت کی، اس کے اسناد میں ضعیف ہے اور یہ حدیث حسن ہے۔ پس ان تمام احادیث میں کبیرہ گناہوں کا ذکر موجود ہے۔ اب اس بارے میں سلف صالحین رحمہ اللہ اجمعین کے جو اقوال ہیں وہ ملاحظہ۔ ابن جریر میں منقول ہے، چند لوگوں نے مصر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بہت سی باتیں کتاب اللہ میں ہم ایسی پاتے ہیں جن پر ہمارا عمل نہیں، اس لیے ہم امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں لے کر مدینہ آئے، اپنے والد سے ملے۔ آپ نے پوچھا کب آئے ہو؟ جواب دیا کہ چند دن ہوئے۔ پوچھا اجازت سے آئے ہو؟ اس کا بھی جواب دیا۔ پھر اپنے ساتھ آنے والے لوگوں کا ذکر اور مقصد بیان کیا۔ آپ نے فرمایا انہیں جمع کرو، سبھی کو ان کے پاس لائے، اور ان میں سے ہر ایک کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تجھے اللہ اور اسلام حق کی قسم بتاؤ، تم نے پورا قرآن کریم پڑھا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا کیا تو نے اسے اپنے دل میں محفوظ کر لیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اور اگر ہاں کہتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے کما حقہ دلائل سے عاجز کر دیتے۔ پھر فرمایا کیا تم سب نے قرآن حکیم کے مفہوم کو نگاہوں میں، زبان میں اور اعمال میں ڈھال لیا ہے؟ پھر ایک ایک سے یہی سوال کیا۔ پھر فرمایا تم عمر کو اس مشقت میں ڈالنا چاہتے ہو کہ لوگوں کو بالکل کتاب اللہ کے مطابق ہی ٹھیک ٹھاک کر دے۔ ہمارے رب کو پہلے سے ہی ہمارے خطاؤں کا علم تھا۔ پھر آپ نے آیت ان تجتنبوا الاخ کی تلاوت کی۔ پھر فرمایا کیا اہل مدینہ کو تمہارے آنے کا مقصد معلوم ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا اگر انہیں بھی اس کا علم ہوتا تو مجھے اس بارے میں انہیں بھی وعظ کرنا پڑتا۔ اس کی اسناد حسن ہے اور متن بھی گو یہ روایت حسن کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے جس میں انقطاع ہے، لیکن پھر بھی اتنے سے نقصان پر اس کی پوری شہرت بھاری ہے۔ ابن ابی حاتم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کبیرہ گناہ یہ ہے اللہ کے ساتھ شریک کرنا، کسی کو مار ڈالنا، یتیم کا مال کھانا، پاک دامن عورتوں کو تہمت لگانا، لڑائی سے بھاگ جانا، ہجرت کے بعد دارالکفر میں قیام کر لینا، جادو کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، سود کھانا، جماعت سے جدا ہونا، خرید و فروخت کا عہد توڑ دینا۔ حضرت ابن جریر میں آپ ہی سے روایت ہے کہ سورہ نساء کی شروع آیت سے لے کر 30 آیتوں تک کبیرہ گناہوں کا بیان ہے۔ پھر آپ نے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما کی تلاوت کی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا، ماں باپ کو ناخوش کرنا، آسودگی کے بعد کے بچے ہوئے پانی کو حاجت مندوں سے روکنا، اپنے پاس کے نر جانور کو کسی کے مادہ کے لیے بغیر کچھ لیے نہ دینا۔ بخاری مسلم کی ایک مرفوع حدیث میں بچا ہوا پانی نہ روکا جائے اور نہ بچی ہوئی گھاس روکی جائے۔ اور روایت میں 3 قسم کے گناہ گاروں کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہ دیکھے گا اور نہ ہی ان کی فرد جرم ہٹائے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہیں۔ ایک وہ شخص جو جنگل میں بچے ہوئے پانی پر قبضہ کر کے مسافروں کو اس سے روکے رکھے۔ مسند احمد میں جو شخص زائد پانی کو اور زائد گھاس کو روک رکھے، اللہ قیامت کے دن اس پر اپنا فضل نہیں کرے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کبیرہ گناہ وہ ہیں جو عورتوں سے بیعت لینے کے ذکر میں بیان ہوئے ہیں، یعنی یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی
اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین بہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان احسانوں میں بیان فرماتے ہیں اور اس پر بڑی خوشنودی کا اظہار فرماتے ہیں۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما کو ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لوگوں نے کہا کبیرہ گناہ 7 ہیں، آپ نے کئی مرتبہ فرمایا 7 ہیں۔ حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ نے کہا کبیرہ گناہوں پر آیات قرآنی بھی تلاوت کر کے سنائے۔ شرک پر وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا گویا آسمان سے گر پڑا اور اسے پرندے لپک لے جائیں یا ہوا اسے دور دراز نامعلوم اور بدترین جگہ پھینک دے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما الآخر، یعنی جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں وہ سب پیٹ میں جہنم کے انگارے بھرتے ہیں۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذین یتخبطہ الشیطان من المس، یعنی جو لوگ سود کھانے والے ہیں وہ قیامت کے دن مخبوط الحواس اور پاگل بن کر کھڑے ہوں گے۔ الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، جو لوگ پاک دامن بے خبر با ایمان عورتوں پر تہمت لگائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا ضحفا، ایمان والوں جب کافروں سے مقابلہ ہو جائے تو پیٹھ نہ دکھاؤ۔ ہجرت کے بعد کفرستان میں قیام کرنے پر ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہم الہدی الشیطان سول لہم واملی لہم، یعنی لوگ ہدایت کے بعد مرتد ہو جائیں، یعنی جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر مار ڈالے اس کی سزا جہنم کا ابدی داخلہ ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ اس سے کیا ہے جو کبیرہ گناہوں سے بچیں، اور ہم سے یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں سے بچو، ٹھیک ٹھاک اور درست رہو اور خوشخبری سنو۔ قاضی ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کا حرام ہونا لفظوں سے ثابت ہو اور جس نافرمانی پر کوئی حد ہو جیسے قتل وغیرہ، اسی طرح ہر فریضے کا ترک اور جھوٹی گواہی اور جھوٹی روایت اور جھوٹی قسم۔ قاضی روبانی فرماتے ہیں کبائر 7 ہیں: بے وجہ کسی کو مار ڈالنا، زنا، لواطت، شرک، نوشی، چوری، غصب، تہمت، اور ایک 8ویں گواہی اور اس کے ساتھ یہ بھی شامل کیے گئے ہیں سود خوری، رمضان کے روزے کا بلا عذر ترک کر دینا، جھوٹی قسم، قطع رحمی، ماں باپ کی نافرمانی، جہاد سے بھاگنا، یتیم کا مال کھانا، ناپ تول میں خیانت کرنا، نماز وقت سے پہلے یا وقت گزار کے بے عذر ادا کرنا، مسلمان کو بے وجہ مارنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان کر جھوٹ باندھنا، آپ کے صحابیوں کو گالی دینا اور قدرت کے بھلی باتوں کا حکم نہ کرنا، بری باتوں سے نہ روکنا، قرآن سیکھ کر بھول جانا، جاندار چیز کو آگ سے جلانا، عورت کا اپنے خاوند کے پاس بے سبب نہ آنا، رب کی رحمت سے نا امید ہو جانا، اللہ کے مکر سے بے خوف ہو جانا، اہل علم اور عاملان قرآن کی برائیاں کرنا، زہار کرنا، سور کا گوشت کھانا، مردار کھانا، ہاں اگر بوجہ ضرورت اور اضطراب کے کھایا ہو تو ادویات کی مصداق ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان میں سے بعض میں توقف کی گنجائش ہے۔ کبائر کے بارے میں بزرگان دین نہ بہت سی کتابیں بھی تصنیف فرمائی ہیں۔ ہمارے شیخ حافظ ابو عبداللہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک کتاب لکھی ہے جس میں 70 کبیرہ گناہ گنوائے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کبیرہ گناہ وہ ہیں جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وعید سنائی۔ اس قسم کے گناہ ہی اگر گنے جائیں تو بہت نکلیں گے، اور اگر کبیرہ گناہ ہر اس کام کو کہا جائے جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہے تو بہت ہی ہو جائیں گے۔